گئی آہ بے پدر زینب، ہو گئی آہ بے پدر زینب، کم ہے روئے جس قدر زینب، ہو گئی آہ بے پدر زینب، ہل رہا ہے مزار روتی ہے، ماں کی تربت پہ کھول سر زینب، ہو گئی آہ بے پدر زینب، روک لے اپنے آنسوؤں کو ذرا، اب تو رونا ہے عمر بھر زینب، ہو گئی آہ بے پدر زینب، ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں، تجھ کو ہونا ہے در بدر زینب، ہو گئی آہ بے پدر زینب، ہو گئی آہ بے پدر زینب۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ آپ کو عمر دراز دے۔ اب میں گزارش کروں گا کہ مہدی صاحب، علی مہدی صاحب سلام پیش کریں۔ بآواز بلند سوال علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی، 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 جو کر رہے ہیں مذمت نماز پڑھنے کی۔ علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی، نماز پڑھنی ہے گروار سے نماز کے ساتھ، نماز پڑھنی ہے گروار سے نماز کے ساتھ، ابھی سے ڈال لو عادت نماز پڑھنے کی، نماز پڑھنی
ہے گروار سے نماز کے ساتھ، نماز پڑھنی ہے گروار سے نماز کے ساتھ، ابھی سے ڈال لو عادت نماز پڑھنے کی۔ میں چاہتا ہوں علی کے علی سے بات کروں، میں چاہتا ہوں علی کے علی سے بات کروں، مجھے یوں رہتی ہے اجلت نماز پڑھنے کی۔ میں جب مصلی پہ آؤں تو دل یہ کہتا ہے، میں جب مصلی پہ آؤں تو دل یہ کہتا ہے، لے کر کربلا سے اجازت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی۔ ہے منکران نبیوں علی جو کہتے ہیں، ہے منکران نبیوں علی جو کہتے ہیں، نہیں ہے کوئی ضرورت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی۔ میں قبلہ رخ تھا ذریعے حسین سامنے تھی، میں قبلہ رخ تھا ذریعے حسین سامنے تھی، دو بالا ہو گئی لذت نماز پڑھنے کی۔ صف نماز پہ آؤں یا فرش ماتم پر، صف نماز پہ آؤں یا فرش ماتم پر، میں کر کے آتا ہوں نیت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی۔ نماز پڑھتی رہی کربلا میں ان کی نماز، نماز پڑھتی رہی کربلا میں ان کی نماز، جو کر رہے تھے حفاظت نماز پڑھنے کی، جو کر رہے تھے حفاظت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی، جو کر رہے ہیں مذمت نماز پڑھنے کی۔ پر محمد علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ اب میں گزارش کروں گا مولانا افسر نقوی صاحب سے ممبر پر تشریف لائیں۔
تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں درود پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد. آگے تشریف لے آئیں, اٹھ کر آگے تشریف لے آئیں. بعد میں آنے والے مومنین کو آسانی ہو جائے گی. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں, درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. جلفہ فاتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. کذلک اللہ. اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعجل بآواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد وعجل فرج. استغفر اللہ ربی واتوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ایہا المکی المدنی الامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وهو الكتاب المحكم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الكاذبين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. مومنین کرام، دعا ہے رب کائنات بصدقے ذکر محمد وآل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، تمام مومنین و مومنات کا اس میں حصہ لینا رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. منتظمین مجلس سمیت تمام مومنین کی جتنی بھی نیک دلی شرعی حاجات ہیں رب کائنات ان تمام نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے. خصوصیت سے نجف اصفہانی صاحب کے لیے دعا ہے کہ رب کائنات انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جتنی بھی آپ کی دعائیں ہیں رب کائنات انہیں بر لائے. تمام مومنین جہاں کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے. تمام مومنین جہاں خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، اردن، سعودیہ، لبنان، مصر، ملائیشیا، انڈونیشیا میں موجود مومنین رب کائنات سبھی کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. تمام مومنین کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے. ہم سب کو سپہ امام زمانہ علیہ السلام میں شمار فرمائے. ظہور امام میں تعجیل فرمائے. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. اور تمام مرحومین سمیت ہم سب کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. بلند تر صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و مومنین کرام، آپ کو گزشتہ 4 شبوں سے اور آج کی یہ ہماری 5ویں نشست ہے اور آخری نشست ہے، سورہ مبارکہ عنکبوت کی ابتدائی 2 اور 3 آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا. اس کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی، اس کے تناظر میں ہماری گفتگو تھی. میں بڑا مشکور و ممنون ہوں ادارے کی انتظامیہ کا کہ ان انتہائی اہم شبوں میں ذکر محمد و آل محمد کے لیے اور آپ کی زیارت کا ایک موقع بھی عطا کیا. ارشاد خداوندی ہے، لوگوں نے کیا سمجھ رکھا کہ اتنا کہنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، اور کیا انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جبکہ خدا نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا، یہ دیکھنے کے لیے
کہ کون دعوی ایمانی میں سچا ہے اور کون دعوی ایمانی میں جھوٹا. توجہ فرما رہے ہیں جان؟ کتنی واضح آیت ہے اور کتنا واضح اس کا مفہوم ہے. کم از کم ایک بات واضح ہے، ہر وہ شخص جو دعوی ایمان کرتا ہے وہ تسلی میں نہ رہے کہ اس کا صرف زبان سے دعوی ایمان کہہ دینا خدا کی نظر میں کافی ہے. اس آیت کو اگر پڑھا جائے تو ایسا لگتا ہے یہ بات لوجیکل ہی نہیں ہے کہ دعوی ایمان کر کے انسان یہ سمجھے کہ میں با ایمان ہو گیا. خدا کہتا ہے نہیں، یہ سمجھ کیا رکھا ہے؟ احسب الناس ان یترکوا، ان لوگوں نے فہم ان کا کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں بس اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے، امتحان نہ لیا جائے گا. یعنی اس سے زیادہ کیا خدا واضح بات کر سکتا ہے؟ اس نے واضح فرمایا. مگر عرض کیا تھا جس حوالے سے ہمارا مضمون بندھا تھا کہ یہ آسانی ہو گئی کہ اس نے بتا دیا کہ آزماؤں گا، مگر ویسے ہی آزماؤں گا جیسے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا. اس تناظر میں ہم بنی اسرائیل کے اوپر گفتگو کر رہے تھے اور جناب موسیٰ علیہ السلام ہم نے یہ دیکھا کہ مومن ہو تو پھر اپنے امام وقت کی پہچان بھی کرے. مومن ہو تو کوئی ایسا عمل نہ کرے. میں پچھلی چاروں مجلس کو سم اپ کر دوں تاکہ ہم آج کسی نتیجے کے اوپر پہنچ سکے. گو کہ یہ مضمون اتنا لطیف اور اتنا طویل ہے، مجھے تعجب ہے کہ میں نے کیوں آپ کے سامنے صرف 5 نشستوں میں یہ شروع کر دیا. یہ موضوع تو ایسا ہے کہ جیسے چلتا جائے، اس کا تسلسل اتنا حسین ہے، یہ اشرا درکار رکھتا ہے. مگر کسی اچھے نتیجے کے اوپر انشاءاللہ آج ہم بات کو ختم کریں گے. منطقی نتیجہ. گزشتہ مطالب کو اگر وہ نتائج کو میں آپ کے سامنے رکھوں تو پہلا نتیجہ تو یہ ہے، اگر مومن ہو تو امام وقت کی پہچان کرے اور کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو اس سے دینی حمیت اور جذبے میں بھی کہ جو اس کے امام وقت، رہبر وقت، قائد وقت کے انقلاب کو برباد کرے. یہ اہم نتیجہ تھا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ موت بے خوف ہو جاتی ہے اگر انسان حق کی کاملاً پہچان کر لے تو. کل کی مجلس جہاں ہم نے اختتام کی کہ چاہے سولی کی نوبت آ جائے مگر ایک مرتبہ جب حق دل میں راسخ ہو جائے نا پھر انسان موت سے بے فکر ہو جاتا. توجہ ہے جانے موت؟ آپ کی توجہ ہے کہ آج میں وہاں سے گفتگو کو آگے بڑھوں. کل جہاں ہم نے گفتگو کو ختم کیا تھا، ہوتا کیا ہے کہ جناب موسیٰ شکست دیتے ہیں انہیں اس معجزے میں. عصائے موسیٰ ان کی تمام لکڑیوں کو جو سانپ بن چکے تھے، جو رسیاں، انہیں نگل لیتا. یہ وہ معجزہ ہے کہ روایات کہتی ہیں کہ جناب آسیہ نے بھی اس معجزے کو دیکھنے کے بعد اظہار ایمان کیا. یہ وہ معجزہ تھا جس نے بہت سے دلوں کی کایا بھی پلٹ دی. گو کہ وہ تو 70 جو سامنے لڑنے کے لیے آئے تھے مقابلے میں کل کی مجلس، وہ تو فوراً ہی تائب ہو گئے اور سر سجدے میں رکھ دیے اور خداوند کریم کو قبول کر لیا، عقیدہ توحید پر راسخ ہو گئے اور پھر شہید بھی ہو گئے. 70 کے 70 کو اس نے خود کہا تھا کہ میں اب تمہیں سولی دے دوں گا. ان سب کو قتل کروا دیا گیا. مگر بہت سے ذہنوں کی کایا پلٹ گئی. خود اس کے اہل دربار، فرعون کے درباریوں میں سے بہت سوں کے دلوں میں ایمان پہنچ گیا. جناب آسیہ نے بھی اس معجزے کو دیکھنے کے بعد اظہار ایمان کی، کیونکہ جب پالا تھا موسیٰ کو تب ایمان نہیں تھا. آپ کے سامنے قرآن نے بھی کہا تھا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تب انہیں شعور ہی نہیں تھا وہ کیا کر رہی. اسی لیے عرض کیا تھا بے شعوری میں نبی کا تحفظ کیا تو اللہ نے درجے بلند کر دیے. خدا جانے علی کے باپ کی منزلت کیا ہے، خدا جانے ابو طالب کی عزت اور عظمت خدا کی نظر میں کیا ہوگی جو دعوی نبوت رکھنے والی شخصیت کا دفاع کر رہا. تو جناب آسیہ، اور اللہ نے اب یہ اجر دیا جب آپ ایمان لائیں تو آپ کو بھی شہید کر دی اور انتہائی بے دردی سے شہید کیا جناب آسیہ کو فرعون ملعون نے. مگر معصوم نے فرمایا کہ اب اللہ انہیں ریوارڈ یہ دے گا کہ جنت میں وہ زوجائے سرکار رسول اللہ، جناب آسیہ بھی زوجہ رسول اللہ ہوں گی جنت میں، جناب مریم بھی زوجہ رسول اللہ ہوں گی، اور وہ خواہر موسیٰ بھی، وہ موسیٰ کی بہن جو دربار میں آئی تھی اور جس نے جناب موسیٰ کی والدہ کی طرف ریفر کیا تھا فرعون کو. وہ جو آئیں وہاں پر کھڑی اور دیکھا کہ وہ کسی عورت کی طرف رغبت نہیں کر رہے تو ماں سے ملانے کے لیے وہاں پہ فقالت هل ادلکم، انہوں نے فرمایا کون بولی؟ وہ ایک خاتون بولی کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں؟ یہ اشارہ جناب خواہر موسیٰ نے کیا تھا، جناب موسیٰ کی بہن نے. معصوم فرماتے ہیں وہ بھی جنت میں زوجہ رسول ہوں گی. یہ تینوں مقدس بیبیاں جنت میں زوجہ رسول ہوں گی.
یعنی جتنی تعداد کم ہوگی وہاں پوری ہو جائے گی. یہ تینوں وہاں پر زوجہ امہات المومنین میں شمار ہیں. عزیزان محترم، اب کیا ہے کہ اس نے دیکھا کہ یہ تو اثر کرتا جا رہا ہے معجزہ، اور لوگ موسیٰ کی طرف توجہ کرتے جا رہے ہیں. اس نے فوراً اب حکم جاری کیا، اقتل موسیٰ، قتل کر دو موسیٰ کو. انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خوف ہے کہ یہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے. اب میں توجہ چاہوں گا اور اس سے ہی اندازہ ہوگا کہ آج ہمیں کہاں تک گفتگو کرنی. کیا کہتے ہیں؟ قتل کر دو موسیٰ کو، مجھے خوف ہے کہیں یہ تمہارا دین نہ بدل دے. اگر دین کی ضد ہے تو پھر بحث کرو. توجہ ہے جانے محترم، تھوڑا ساتھ دیجئے گا. میں بھی روزہ دار ہوں، آپ سب بھی روزہ دار ہیں اس وقت. میں اکیلا بولوں اس سے زیادہ آپ آسانی سے بول سکتے ہیں سارے مل کے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اس نے کہا قتل کرو موسیٰ کو، مجھے خوف ہے یہ تمہارا دین نہ بدل دے. صاحب اگر ضد دین کی ہے تو پھر بحث کیجئے، پھر مناظرہ کیجئے، پھر گفتگو کیجئے. اب پتہ چلا فرعون مزاج ہونا کسے کہتے ہیں؟ جو اختلاف دین پہ علمی بحث سے بچے قتل پر جائے اسے فرعون کہتے ہیں. تھوڑا ساتھ دیجئے گا عزیزان، توجہ فرما رہے ہیں. جو دین کی ضد ہو مگر علمی بحث میں نہ جائیں، سیدھا قتل کے اوپر جائیں، وہ فرعون ہوتا. اور کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے خوف ہے وہ تمہارا دین نہ بدل دے، مجھے خوف ہے وہ تمہارے عقیدے نہ بدل دے. اب پتہ چلا قتل پہ کون جاتا ہے؟ جن کے اپنے مذہب اتنے کمزور ہوں. توجہ ہے جانے محترم کہ لوگ حق کو دیکھ کر اس کی طرف چلے جائیں، وہ ڈر کے قتل کے اوپر جاتے. توجہ ہے جانے محترم، آپ کو مبارک ہو، آپ کا قتل ہونا بھی آپ کے مکتب کی حقانیت کی دلیل ہے. بلندتر صلوات پڑھیے گا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جل فرجہ. توجہ ہے جانے محترم. اب جب اس نے دربار میں بیٹھ کر یہ حکم جاری کیا تو وہاں پر خدا ہمیں ایک بڑے کردار سے متعارف کروا رہا ہے. فرماتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یکتم ایمانہ، وہ بولا جو کہ ایک مرد تھا، مومن تھا آل فرعون میں سے. یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. پہلی مجلس میں جب ہم نے بات کی کہ جب شیعہ کی اور اس دشمن کی لڑائی ہوئی، جناب موسیٰ نے شیعہ کا ساتھ دیا، وہ قتل ہو گیا. تو ایک شخص آیا بعد میں، اگلے دن جب جناب موسیٰ آئے، دیکھے وہ دوبارہ لڑ رہا ہے اور آپ نے اس کی مدد کے حوالے سے اس کو سمجھایا، اس کو تنبیہ کی. تو ایک شخص نے آ کر کہا تھا کہ موسیٰ وہاں آپ کے وارنٹ جاری ہو چکے، آپ کے قتل کا حکم جاری ہو چکا، وہ لوگ آپ کی سرچ میں آ رہے ہیں فرعونی. تو جناب موسیٰ اس سے گھبرائے ہوئے مصر سے نکل کے مدائن چلے گئے. وہ بھی یہی شخصیت تھی جس نے اس وقت بھی موسیٰ کا تحفظ کیا، موسیٰ کو خبر کر کے. دربار کی شخصیت تھی، آل فرعون سے تعلق تھا، مگر مومن تھا. یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. توجہ ہے جانے محترم، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. وہ صاحب اب ان کا تعارف یہاں پر خدا کروا رہا ہے واضح تر. وہ صاحب آگے سے کھڑے ہو گئے اور آ کر کہنے لگے کس بات پر قتل کرنا، کس وجہ سے قتل کا حکم جاری کرے. صرف اتنا کہنے پہ کہ ان یقولی ربی اللہ، کہ وہ اتنا کہتا ہے کہ میرا رب اللہ، صرف اس بنیاد پہ تم اسے قتل کر دو گے. اب یہ جملہ تو ایمان کا اظہار کیے دیتا ہے، اس جملے سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایمان کا اظہار ہو رہا. آپ نے فرمایا اس بات پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، جبکہ وہ معجزات بھی رکھتا ہے، اس نے باقاعدہ معجزات دکھائے ہیں جو خدا کی طرف سے. اب اس بات سے تو ایمان کا اظہار ہو جاتا تھا، مگر اگلی بات بڑی لطیف کی، کیونکہ خدا نے اس کی صفت یہ بتائی یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، یعنی وہ اظہار ایمان بھی نہیں کرتا تھا، مگر خود خدا نے کہا کہ وہ مومن تھا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. اب ہوتا کیا، انہوں نے فوراً کہا دیکھو بھئی بات یہ ہے. اب یہ مومن آل فرعون کہنے لگے اگر تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان یوکا کاذبا، اگر وہ کاذب ہیں، اگر وہ جھوٹے ہیں تو پھر ان کو جھوٹ کا نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ ان یوکا صادقا، اور اگر وہ سچے ہیں، اگر وہ سچے ہیں تو پھر جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ہوگا. اب جب یہ جملہ بولا تو اب کنفیوژن ہے، کیونکہ اس جملے سے اظہار نہیں ہوتا
کہ جو بول رہا ہے اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ بڑا لطیف نقطے تک لے کر جانا ہے اگر آپ کی توجہ ہوگی تو. دیکھیے پہلے کہا بس اتنا کہنے پہ مار دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، مگر یہاں جو دوسرا جملہ بولا اب اس میں کنفیوژن تھی، کیونکہ اگر کوئی کسی کو مانتا ہے تسلیم کرتا ہے تو وہ یوں کیوں کہے گا کسی معصوم کے لیے اگر وہ جھوٹے ہیں تو؟ معاذ اللہ کوئی صاحب ایمان نبی یا معصوم کے لیے یہ جملہ استعمال کر سکتا؟ نہیں کر سکتا کہ وہ احتمال بھی کرے کہ اگر وہ جھوٹے ہیں. تو انہوں نے جملہ یہ سے بولا اگر وہ جھوٹے ہیں تو جھوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر سچے ہیں تو جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں بھگتنا پڑے گا. اس انداز میں کہا. اب دربار میں دونوں ہی موجود تھے، وہ کافر بھی ہیں جو فرعون کو رب مانتے ہیں اور وہ مومن بھی ہیں جو معجزہ دیکھ کر صاحب ایمان ہو چکے ہیں. اب جب یہ جملہ بولا تو جو مومن بیٹھے تھے انہیں اندازہ ہو گیا یہ مومن ہے. خدا کی قسم لطف آ جائے گا اگر یہ بات پہنچ گئی تو، اور جب پہنچ جائے جس تک پہنچ جائے وہ ساتھ ضرور ہے. کیا ہے کہ جو مومن بیٹھے تھے انہیں اندازہ ہو گیا یہ بولنے والا مومن ہے. جو کافر تھے انہیں یہی کنفیوژن رہی ہم میں سے ہی ہے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ اب دیکھا اللہ جس شخصیت کو تقیہ کے ساتھ مامور کرے نبی کے دفاع کے لیے، خدا کی قسم لطف آئے اگر بات پہنچ جائے تب، اس کا کمال کیا ہوتا ہے؟ اس کا کمال یہ ہوتا ہے مومن سمجھتے ہیں کہ وہ مومن ہے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ کافر سمجھتے ہیں وہ کافر ہے. اب جو ہستی مامور ہونا نبی کے دفاع کے لیے اس کا ایمان نہیں دیکھا جاتا، اس پر ایمان سے لوگوں کا ایمان دیکھا جاتا ہے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ جو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. توجہ ہے عزیزان محترم؟ جو مومن سمجھے سمجھ لو مومن ہے، جو کافر سمجھے سمجھ لو کافر. یعنی اس انداز کا جملہ بولا اور کمال ہے. اب فرعون کے دربار میں کنفیوژن تو تھی، بعض لوگوں نے شکایت بھی کی فرعون کو کہ یہ اندر سے موسیٰ کے ساتھ ہے، یہ موسیٰ کے ساتھ ہے. اور ایک اب یہ قرآن کا نہیں قصص کا واقعہ ہے، انبیاء کی تاریخ کا واقعہ کہ اس میں لکھا ہے کہ دربار میں یہ کنفیوژن ہوئی. انہوں نے کہا صاحب یہ آپ کو نہیں مانتا، فرعون کو، وہ تو رب مانتے تھے. تو اب اندازہ کیجئے جو حامل تقیہ شخصیت ہوتی ہے وہ گفتگو کیسے کرتے. کہا اچھا تم کسے مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم فرعون کو رب مانتے ہیں، ہم فرعون کو رب مانتے ہیں. انہوں نے فرمایا میں بھی رب مانتا ہوں. توجہ ہے عزیزان محترم؟ بات پہنچ رہی ہے. آگے سے مومن آل فرعون کہنے لگے میں بھی رب مانتا ہوں. اب مسئلہ کلیئر ہو گیا. اب حقیقتاً کہا گیا میں بھی رب مانتا ہوں، وہ بھی رب رکھتے تھے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ مگر اس انداز میں بات کی کہ وہ سارے جھوٹے پڑ گئے. فرعون نے کہا لٹا لو ان سب. اتنی دردناک موت دی، باقاعدہ لٹا کر لوہے کے کنگھوں سے ان کی کھال تک ادھیڑ دی فرعون کہ تم میرے دربار کی ایک شخصیت کے اوپر یوں الزام لگاتے ہو. توجہ ہے عزیزان محترم؟ اسے کہتے ہیں جو نبی کو بچانے کے لیے جو شخصیت معمور ہو وہ اس انداز سے ایمان بھی رکھتا ہے مگر پریٹینڈ اس طرح کیا جاتا ہے کہ کنفیوژن ہی رہے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ اگر تو معاملہ ایسا ہو کہ فوری ایمان پتہ چل جائے پھر تو ان کا ہنر کیا ہوا. توجہ ہے عزیزان محترم؟ یہی تو کمال ہے کہ اس انداز سے بیچ میں رہتے ہیں کہ مومن جانتے ہیں کہ یہ مومن ہے، کافر سمجھتے ہیں کہ یہ کافر ہے. عزیزان محترم اب اس سے ہوا یہ کہ وہ جو فوراً اس نے قتل کا آرڈر جاری کیا تھا وہ آرڈر کالعدم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اب معاملہ یہ ہے کہ آگے سے مومن آل فرعون نے آگے بڑھ کر مدد کر دی جناب موسیٰ کی. اب لوگوں کے ذہنوں کے اندر تو موسیٰ کے معجزے کا اثر ہو چکا تھا. لوگ تو موسیٰ کا معجزہ دیکھ چکے تھے، ساری دنیا کو اکٹھا فرعون نے کیا تھا، ماحول فرعون نے بنایا، حق میں گیا موسیٰ کے. توجہ ہے جانے محترم؟ اللہ ہمیشہ دشمن کے ساتھ یہی کرتا ہے، ماحول وہ بناتے ہیں، نتیجہ اہل حق کے ہاتھ میں رہتا ہے. لہٰذا اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک بڑی عجیب سی حرکت کی، دیکھنے میں بڑی تعجب خیز لگتی ہے مگر ہم اس پہ غور کریں. اس نے کہا اچھا ایک مینار بناؤ، اونچا مینار بناؤ. یہ جو جس رب کی یہ بات کرتا ہے نا
میں جا کے اس کے رب سے جنگ کرتا ہوں اور اس کے رب کو قتل کر کے آتا ہوں. توجہ ہے ہی، آپ کے سنے سنائے واقعات ہیں. بہت اونچا مینار بنانا شروع ہوا. اب مینار اس دور میں جبکہ جدید سہولیات نہ ہو، تقریباً روایات یہ کہتی ہیں 50,000 سے زائد مزدور کئی سالوں تک وہ مینار تعمیر کرتے رہے. 50,000 سے زائد مزدور کئی سالوں تک مینار بنا رہے ہیں. مینار کس لیے بن رہا ہے کہ جب اس کی تکمیل ہوگی فرعون اوپر جائے گا، جا کر موسیٰ کے رب سے جنگ کرے گا اور موسیٰ کے رب کو قتل کر کے آئے گا. اب یہ آپ میں سے بہت سے مسکرا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ بات مذہب کا خیز لگتی ہے، یہ سننے میں ہی مذہب کا خیز لگتی ہے نا، حماقت ہی ہے نا. تو آپ کے خیال میں فرعون کوئی واقعی بے وقوف انسان تھا؟ آپ کے خیال میں فرعون واقعی موسیٰ کے رب سے لڑائی کا کوئی ارادہ رکھتا تھا؟ ہم جانتے ہیں محلے کا کونسلر بھی بے وقوف نہیں ہوتا. جس کو ووٹ لینے ہو، لوگوں کی توجہ لینی ہو، کجا یہ کہ جو زمین پر خدا بنا بیٹھا ہو وہ بے وقوف تو نہیں ہوگا. وہ کر کیا رہا تھا سمجھیے، اور سمجھیے فرعون ذہنیت کسے کہتے ہیں اور فرعونوں کی اسٹریٹجی کیا ہوا کرتی ہے لوگوں کے حوالے سے. کیونکہ حق پھیل رہا تھا. آبادی اس وقت ہوگی کیا 1.5-2 لاکھ آبادی ہو. حق پھیل رہا تھا. اس نے ایک مینار بنوانے کے چکر میں پوری قوم کو انگیج کر دیا. توجہ ہے جان محترم، کئی سال تک میری لیبر کرتے رہو، اجرت لیتے رہو، اپنی زندگی گزارتے رہو. توجہ ہے جان محترم. یعنی اس نے کس انداز میں اپنی پبلک کے بڑے حصے کو اپنا ملازم بنا لیا کہ پے سٹب پر توجہ رکھو. توجہ ہے جان محترم، ادھر ادھر کی مت سوچو. بات پہنچ رہی ہے عزیزان محترم. فرعون بے وقوف نہیں تھا، اس نے پوری قوم انگیج کر دی کئی سال کے لیے. یہ فرعون کی اسٹریٹجی ہوا کرتی ہے. مصروف رہو، روٹی پر توجہ رکھو، دین بعد میں دیکھی جائے گی. توجہ ہے جان محترم. کتنے ہی سال اس کے گزر گئے. وہ حق جو بہت پہلے اثر انداز طاقتور ہو رہا تھا، اس نے اپنی اسٹریٹجی سے اسے پامال کر دی. لوگ کھپ گئے، پوری قوم ادھر لگ گئی. مینار تعمیر ہو رہا ہے مینار، اور مینار تعمیر ہونے کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اوپر گیا، خدا تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہے اگر تو مذاق کر رہا ہے تو چلو مذاق تھوڑا آگے کر لیتے ہیں. اس نے تیر مارا، مچھلی جو بادلوں کے ساتھ اوپر چلی گئی تھی اس میں لگا، واپس آ گئے. لہٰذا مچھلی اٹھا کے نیچے آ گیا، لو میں نے رب موسیٰ کو قتل کر دیا. اتنے سال بعد نکلا کیا؟ مری ہوئی مچھلی. مگر کتنے سال کے لیے قوم انگیج ہو گئی. مگر اب خدا تعالیٰ نے، اب توجہ چاہوں گا، خدا تعالیٰ نے معاملہ کیا کیا؟ خدا تعالیٰ نے قوم کو عذاب کے اندر ڈال دی. حجت تمام ہو گئی تھی، تم نے حق کو نہیں سمجھا، لو اب مصیبت میں پھنس جاؤ. ہوا کیا؟ مختلف قسم کے عذاب آنا شروع ہو گئے. سب سے پہلے عذاب آیا. اب یہ کرتے کیا تھے فرعونی؟ جو فرعون اور اس کی قوم تھی، انہوں نے یہ قبطی جو بنیادی طور پر فرعون کی قوم تھی، انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا ملازم بنا کے رکھا ہوا تھا. اپنے گھروں کے کام لیتے تھے، ان کو مارتے تھے، ان کا استحصال کرتے تھے، عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، بچوں کو قتل کرتے تھے. پوری طرح اس قوم کو اپنے نیچے ذلیل کیا ہوا تھا. اور کرتے کیا تھے؟ خود دریائے نیل کے پاس رہتے تھے. خود دریا، اچھی زمین پہ، جو دریا کے پاس کی زمین ہوتی ہے وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب زمین ہوتی ہے، اس پہ خود رہتے تھے. ان کو دور سے صحرا میں پھینکا ہوا تھا. اب خدا تعالیٰ نے ان پر ایسے عذاب لانے شروع کر دیے جن سب کا تعلق پانی کے ساتھ تھا. ایک عرصے تک ہوا کیا کہ ان کے پانی کو خون میں بدل دیا. جس برتن میں پانی جمع کرتے تھے خون ہو جاتا تھا، جس جگہ پانی اکٹھا کرتے تھے خون میں تبدیل ہو جاتا تھا. مصیبت پڑ گئی. کتنی ہی دیر یہ عذاب جھیلتے رہے. فرعون سے کہتے تھے فرعون تو ہمارا رب ہے، مشکل سے نکال. توجہ ہے جان محترم، وہ بن تو بیٹھا تھا، مشکل کشائی کیسے کرے؟ توجہ ہے جان محترم، فرعون زبردستی عہدے پر تو بیٹھ سکتا ہے مگر ہر سوال کی تسکین نہیں کر سکتا. توجہ ہے جان محترم. مشکل میں آ گیا، موسیٰ کے پاس گئے. یا موسیٰ ادعو لنا، موسیٰ دعا کرو، ہمارے حق میں دعا کرو. جسے ماننا نہیں تھا، جس کا حق پامال کر رکھا تھا، گئے اسی کے پاس مشکل میں.
توجہ ہے عزیزان محترم، گھبرا تو نہیں گئے ہیں؟ موسیٰ نے دعا کی، معاملہ حل ہو گیا۔ پھر ٹڈیوں کا عذاب آ گیا، وہ ایسے غلیظ قسم کے کیڑے ٹائپ اڑنے والے کیڑے، ان کا عذاب ڈال دیا۔ اس حد تک ہوئے کہ پوری ہوا میں بھر گئے، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ فرعون سے کہیں فرعون مدد کر، فرعون کہے میں کیا کروں؟ پھر جائیں موسیٰ کے پاس، موسیٰ دعا مانگیے، آپ دعا مانگے ہماری مشکل آسان ہو، ہم کریں گے کیا؟ لِنُؤْمِنُنَّ لَكَ، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَا نُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو ہم آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، ہم ان کی جان چھوڑ دیں گے۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا بنی اسرائیل میں انقلاب لے کر آئیں، ان کو یہاں سے نجات دلا دیں، ہم جانے دیں گے، ہماری مشکل آسان کر دیں۔ موسیٰ پھر دست دعا بلند کرتے، خدا سے دعا مانگتے، خدا مدد کر دیتے، مشکل آسان ہو گئی، معاملہ آگے بڑھا، مینڈکوں کا عذاب آ گیا، جہاں دیکھیں فروغ ہی فروغ، جس برتن میں دیکھیں کھانے کے برتنوں میں ارد گرد بستر پہ زندگی عذاب ہو گئی۔ فرعون کے پاس جائیں، فرعون موسیٰ کے پاس بھیج دیں، موسیٰ کے پاس آئیں، موسیٰ ہمیشہ کی طرح دعا کریں، وہ پھر سے کہیں کہ ہم ایمان لے کر آئیں، ایمان نہیں لے کر آئے، حق کے موسیٰ کو تسلیم نہیں کیا، مگر موسیٰ نے ہر دفعہ مدد کی۔ توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، موسیٰ نے ہر دفعہ مدد کی، وہ کبھی ایمان لے کر نہیں آئے۔ پوری توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، میں نے کسی عالم اسلام کی تفسیر میں یہ نہیں پڑھا کہ وہ تو ایمان نہیں لائے، مگر جب بھی موسیٰ کے پاس آئے موسیٰ نے مدد کی، وہ کہتے رہے، موسیٰ مدد کرتے رہے۔ کسی عالم اسلام کے مفسر نے یہ نہیں لکھا موسیٰ کے فرعونیوں سے تعلقات بہت اچھے تھے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، ہر دفعہ انہوں نے استغاثہ کیا، موسیٰ نے مدد کی، کبھی عالم اسلام نے یہ نہیں کہا موسیٰ ان کے یار ہو گئے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، پتہ لگے فرعون جب بھی مدد کے لیے آئے، اور اگر وقت کا موسیٰ مدد کرے نا، اس سے تعلقات ثابت نہیں ہوتے، معصوم کا مشکل کشا ہونا ثابت ہوتا۔ اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ ہے جانے محترم، وہ استغاثہ کرتے رہے، موسیٰ مدد کرتے رہے، سلسلہ چلتا رہا، ایمان نہیں لے کر آئے۔ اب وہ انقلاب جو بہت عرصے سے پینڈنگ تھا، وہ جسے اب آگے سے اٹھانا تھا، جسے لے کر آگے تک چلنا تھا، قوم کی نجات کروانی تھی، مگر کس انداز میں ہوئی؟ خدا تعالیٰ نے ایک دم سے قوم کو، اب میں پوری توجہ چاہوں گا، بالید فکر افراد موجود ہیں، بات ضائع نہیں ہوگی، اللہ رب العزت نے ایک دم سے انقلاب نہیں لے کر آئے۔ وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف اور اس کے بھائی کی طرف، ہارون کی طرف، وہ ہارون جو مثل ہیں علی ابن ابی طالب کے۔ اب پتہ چلا وحی کا تسلسل کیسے ہوتا ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، یہی وجہ مولائے کائنات کہتے تھے پوچھو مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں کون سی آیت سفر میں آئی ہے، کون سی حضر میں آئی، کون سی جنگ میں آئی ہے، کون سی امن میں آئی۔ کیا کہنے خدا کی قسم، اور وہاں بیٹھ کر علی نے کہا ہے جہاں سامنے بھی سارے صحابہ تھے، قرآن ان کے سامنے بھی آیا تھا، مگر کسی نے آگے کھڑے ہو کر نہیں کہا یا علی اتنا تو ہم بھی بتا سکتے ہیں۔ توجہ ہے عزیزان محترم، لہٰذا ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف اور ہارون کی طرف، وَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً، ایسا کرو کہ اپنے گھر کو اس قوم کے اندر قبلہ قرار دو۔ موسیٰ اور ہارون سے خدا نے یہ تقاضا کیا کہ اپنے گھر کو قوم کے اندر قبلہ شمار کرو، اس کو قبلہ قرار دو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور صلاۃ قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے دو مومنوں کو۔ دیکھیے میں نے عرض کیا، اب میں نتیجے کی طرف چیزوں کو لے کر جانا، میں نے عرض کیا مماثلت ہے بنی اسرائیل سے ہماری، انقلاب لے کر آنا ہے، مگر کیا معجزے سے انقلاب لائے؟ نہیں، پہلے تیاری کس طرح کروائی جا رہی ہے قوم کی۔ کہا ہارون اور موسیٰ اپنے گھر کو قوم میں قبلہ قرار دو۔ پتہ چلا جب بھی قوم نے برے حالات سے نکل کر اچھے حالات کی طرف جانا ہونا، تو پھر لازم ہے کہ قوم بکھری ہوئی نہ ہو، اس قوم کی کوئی مرکزیت ہو۔ توجہ ہے عزیزان محترم، دیکھیے اب کیونکہ میں چاہوں گا نتیجے پر بالیدہ فکر افراد میرا ساتھ ضرور دیں، جن تک بات پہنچے وہ میرا ساتھ دیں تاکہ یہ نتیجہ آپ تک پہنچ سکے۔ ایک بات واضح ہو گئی، قوم بکھری ہوئی ہونا تو خدا بھی کامیاب نہیں کرتا۔
توجہ ہے جان محترم؟ خدا کہہ سکتا تھا ٹھیک ہے اب کامیاب کر دوں، معجزہ لے کر آتا، کامیابی مل جاتی، فرعون اور اہل فرعون غرق ہو جاتے. اس نے کہا نہیں، پہلے ماحول بناؤ کامیابی کا، پہلے قوم کی ایک مرکزیت تو ہو. بکھری ہوئی قوم جب ایک پلیٹ فارم پہ ہی نہیں ہے تو ایک کامیابی کیوں ملے؟ توجہ ہے جان محترم؟ یعنی قوم ہو تو شتر بے مہار نہ ہو، قوم ہو تو کوئی مرکزیت ہو، قوم ہو تو کوئی قیادت ہو. توجہ ہے جان محترم؟ بڑا مشہور اعتراض ہے مومنین کرتے ہیں، ہم کیا کریں، مومن تو بڑے جذبے والے ہیں، قیادت نہیں. اگر یہ جملہ ٹھیک ہے، اگر یہ جملہ ٹھیک ہے تو ایک جملہ میں کہتا ہوں، آپ بتائیے گا وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. جتنے لیڈر اس قوم میں ہیں کسی قوم کو دستیاب نہیں. توجہ ہے جان محترم؟ آپ کا مسکرانا تائید تو نہیں ہے میری بات کی؟ تائید ہے نا، تو اس کا مطلب ہے پہلی بات غلط ہے. توجہ ہے جان محترم؟ فکروں کو اتنا عامیانہ نہ کیا جائے کہ ہر قسم کی لیڈرشپ کے پیچھے انسان چل پڑے. توجہ ہے جان محترم؟ قوم ہے ایک ہو تو پھر قیادت بھی ایک ہو، اور لازمی ہو، مرکزیت ہو قوم کی. قوم حقیقتاً لفظ قوم کے اوپر صادق بیٹھے. پھر کیا کرو؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ قائم کرو. ظاہری معنی نماز ہی ہے صلاۃ کا، اس میں شک نہیں، مگر صلاۃ سے مراد پورا ایک ایسا کردار قائم کرو. صلاۃ ایک ایسی حالت کا نام ہے، نماز ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں انسان کو ارد گرد کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی. ادھر اللہ اکبر کہا، اپنا اپنا نہ رہا. توجہ ہے جان محترم؟ سب ارد گرد سے بیگانہ ہو گیا، اب خدا کی ذات ہے اور وہ یہ. صلاۃ یعنی ایک ایسا کردار قائم کرو جسے سوائے خدا کے خوف کے کسی کا خوف ہی نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. توجہ ہے جان محترم؟ یعنی قوم پہلے بنو، ایک قیادت اپناؤ اور کردار بھی قائم کرو. کردار بھی ہو قوم کا. پھر یہ نہ ہو کہ ہر انسان پوری قوم سے تو تقاضا رکھتا ہو، اپنی ذات کے اوپر کسی شے کو امپلیمنٹ نہ کرے. توجہ ہے جان محترم؟ ہر شخص اپنی ذات سے اصلاح کا پہلو شروع کرے. پہلے پوری قوم میں انڈیویجول حیثیت سے اپنا تو احتساب ہو. توجہ ہے جان محترم؟ اپنے اندر تو توبہ کا وہ پہلو ہو، جو کچھ کر رکھا ہے، جو کچھ ایسا کیا ہے اس سے اظہار برات اندر تو ہو. توجہ ہے جان محترم؟ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ اندرونی انقلاب کا. توجہ ہے جان محترم؟ استغفر اللہ تو صرف اظہار ہے، توبہ تو اندر کی حالت کے بدل جانے کا نام ہے. ایمان سے بتائیے گا، جو اپنے اندر نہ انقلاب لا سکے وہ مولا کے ساتھ مل کے باہر انقلاب کیسے لائے گا؟ پہلے قوم بنو، پھر کردار اپناؤ. مگر پھر آگے کیا بات کی؟ وہ بشر للمومنین، اور انہیں بشارت دے دیے. جی موسیٰ، ہارون، انہیں بشارت دے دو. یعنی قوم کو بشارت ہو، قوم یقین کامیابی رکھتی ہو. ڈری ہوئی قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی. توجہ ہے جان محترم؟ مایوس قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی. لہذا پہلی کہہ دیا موسیٰ انہیں بشارت بھی دے دو کامیابی کی. قوم کے ہر فرد کو یقین ہو کہ حالات جہاں بھی جا رہے ہیں کامیابی ہمارے ساتھ ہے. عزیز ساتھ دیجئے گا اگر بات پہنچ رہی ہے تو. یعنی کامیابی کا یقین ہو قوم میں. ڈری ہوئی قوم، گھبرائی ہوئی قوم، خوف زدہ قوم میں وہ پستی کی طرف تو جاتی ہیں، کبھی عزت کی طرف نہیں جاتی. یہ نہ ہو کچھ قتل و غارت ہو اور قوم کے عقیدے متزلزل ہو جائیں. توجہ ہے جان محترم؟ یہ نہ ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ روایت کے الفاظ پورے ہو جائیں کہ مومن یہ پکار اٹھے اب تک آنا ہوتا تو مولا آ ہی جاتا. توجہ ہے جان محترم؟ مایوسی نہ ہو، یقین کامیابی ہو. توجہ ہے جان محترم؟ بشارت دے دو انہیں کامیابی کی. جب یہ ہو گیا، جب قوم کو قوم بنا دیا، حقیقتاً وہ ایک ایسے قالب میں ڈھل گئی جو کہ ایک قوم کہلائی جا سکتی ہے. اب فرمایا، پھر وحی کی موسیٰ کے اوپر، ان اسرا بی عبادی، اب لے کر نکلو میرے عباد کو. اب یہ لفظ کے اوپر بڑا غور رہے. خدا نے بنی اسرائیل کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ بے عبادی، میرے عباد، میرے بندے. موسیٰ اب
میرے بندوں کو لے کر نکلیے. اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنا بندہ کرا. انکم متبعون, ہاں اب آپ کا پیچھا ضرور کیا جائے گا. توجہ ہے عزیزان محترم, موسیٰ کو حکم ملا قوم کو لیجیے اور نکلیے, آپ کا پیچھا ضرور کیا جائے گا. جناب موسیٰ نے, اب ساری قوم اکٹھی ہو چکی تھی, بیچ میں مرکزیت قائم ہو چکی تھی. موسیٰ نے اعلان کیا راتوں رات ہم نکلیں گے. ادھر اعلان ہونا تھا, پوری قوم تیار ہو گئی. کیوں پوری قوم ایک دم تیار ہو گئی؟ اب حکمت کو سمجھیے. پہلے مرکزیت قائم کروائی تھی. توجہ ہے عزیزان محترم, قیادت ایک تھی, شعور کامیابی تھا, لہذا جیسے ہی کامیابی کی طرف اٹھے تو ساری قوم من حیث القوم کھڑی ہو گئی. توجہ ہے عزیزان محترم. اب پتہ چلا مرکزیت کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اگر ٹکڑوں میں بٹے ہوتے, ایک کہتا اٹھو, دوسرا کہتا یہ صحیح وقت نہیں. توجہ ہے عزیزان محترم. تیسرا کہتا ہاں ضرور ابھی نہیں, کچھ ٹھہر کے, قوم ماری جاتی. چونکہ مرکزیت تھی اور مرکز کا عرفان حاصل تھا, اور اصلاً مسئلہ آپ سنیے, اصلاً جذبہ اطاعت تھا. توجہ ہے عزیزان محترم. ایک جملہ عرض کر دوں, ایک جملہ, صرف ایک جملہ, اور اسی میں مضمون ہے اگر بات پہنچ جائے تو. ہمارا مسئلہ قیادت کا نہیں ہے, ہمارا مسئلہ جذبہ اطاعت کا ہے. توجہ ہے عزیزان محترم. اب اس کی اپنی حکمتیں ہیں کہ جذبہ اطاعت کیوں نہیں رہتا. جب اس پیشانی کو جسے ایک در پہ جھکنا چاہیے ہر گھٹیا در کے اوپر جھکایا جائے نا, تو آہستہ آہستہ اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں رہتی کہ وہ حق کے در پہ بھی جھک سکے. کاش یہ بات پہنچ جائے. توجہ ہے عزیزان محترم. پوری قوم اٹھی اور چلی. اب جب پوری قوم موسیٰ کے ساتھ چلی, اب پیچھے فرعون کو رپورٹ ملی, وہ بنی اسرائیل وہ تو راتوں رات گھر سے فرار ہو. جانتا تھا جناب موسیٰ کی انٹینشنز کیا ہیں, یہ دونوں بھائی کرنا کیا چاہتے ہیں, موسیٰ اور ہارون. اس نے فوراً اپنے ہرکارے دوڑائے, اپنی فوج کو اکٹھا کیا. اب یہ ہوا یہاں فائدہ, سب اکٹھے تھے وہ تو چل پڑے. اب اسے اس شہر سے بھی فوج اکٹھی کرنی ہے, اس شہر سے, اسے وقت لگ گیا. انہیں وقت مل گیا کہ وہ ذرا زیادہ آگے بڑھ جائیں. یہ اس نے پیچھے, اور اتنا فوج روایتوں میں نے پڑھا تقریباً 1,00,000 کے قریب اس نے لشکر اکٹھا کر اس نے لیا اور بھاگے پیچھے جناب موسیٰ کے. اب موسیٰ اور ان کی قوم آگے آگے جا رہی, یہ پیچھے پیچھے جا رہے. آگے ہوتا کیا, جناب موسیٰ کی قوم کے سامنے دریا آ گیا. اب وہ ان کو بریک لگانی پڑ گئی, ان کو رکنا پڑ گیا. وہ رکے تو پیچھے دور سے اصحاب موسیٰ نے دیکھا کہ کوئی گرد سی اڑ رہی, دیکھا کہ لشکر فرعون آ رہا. اب جب لشکر فرعون کو پیچھے دیکھا, اب بڑا لطف آئے گا اگر بات پہنچ گئی, قسم سے بڑا لطف آئے گا اگر یہ بات پہنچ گئی تو. پیچھے لشکر, آگے دریا. اب خدا تعالی نے فرمایا کالا اصحاب موسیٰ, اصحاب موسیٰ یہ بول پڑے انا لمدرکون, سرکار آپ نے تو مروا دی. توجہ فرما رہے ہیں سرکار مارے گئے, یہ اچھا ہوا. آگے دریا, پیچھے لشکر. توجہ ہے جانے محترم. اب کیا کہنے لگ پڑے, کم از کم اتنا تو پتہ چل گیا, موت دیکھ کر, خوف دیکھ کر صحابیت بھول جاتی. کا سرکار مروا دیا, پیچھے لشکر, آگے دریا. اب کیا کہنے لگے, ہم اپنے گھروں میں ہی اچھے تھے. عزیز خدا کرے یہ بات پہنچ جائے, ہم اپنے گھروں میں اچھے تھے, نہ یہ انقلاب لاتے, نہ ہمیں مرنے کی نوبت آتی. توجہ ہے عزیزان محترم. پتہ چلا قوم اتنی بھی فکری حوالے سے پست ہو جاتی ہے کہ ذرا موت کا خوف دیکھا تو انقلاب ہی برا لگنے لگتا ہے. توجہ ہے عزیزان محترم. نہ یہ ہمیں اٹھاتے اور نہ ہم مارے جاتے. کوئی سوال کرے قوم موسیٰ سے, اے بنی اسرائیل تم پہلے عزت سے رہ رہے تھے, پہلے وہ تمہارا احترام کرتے تھے, پہلے وہ تمہاری عزت کرتے تھے. وہ زندگی ہی کیا لعنت ہے اس حیات پہ جس میں عزت نہ ہو. کمال عزت تو یہ ہے کہ ہلائیں دین کا 15% اور رہیں 100% کی حیثیت سے. کاش یہ گفتگو پہنچ جائے عزیزان محترم. اس لیے جس تک میری بات پہنچے وہ ساتھ ضرور دے.
سرکار مروا دیا. اب یہ ہو گئے خوف زدہ. اب وہ موسیٰ پچھلی مجلس کل کی جو عصا پھینکتے وقت گھبرا گئے, جب عصا پھینکتے تھے ڈر جاتے تھے, خوف کا لفظ اللہ نے ان کے لیے استعمال کیا. یہاں پر موسیٰ کا رخ دیکھیے, حالت نفس مطمئنہ میں موسیٰ. توجہ ہے عزیزان محترم. قال کلا, فرمایا بالکل بھی نہیں, ہرگز نہیں, کسی صورت نہیں, بالکل نہیں مارے گئے ہم. یا موسیٰ آپ وہی نہیں ہیں جو ایک عصا کو سانپ بنتا دیکھ کے گھبرا گئے تھے. توجہ ہے عزیزان محترم. اور یہاں پر پورا لشکر دیکھ کر بھی, یقینی موت دیکھ کر بھی گھبراہٹ نہیں ہے. پہچانیے معصوم کسے کہتے ہیں. یقیناً جناب موسیٰ یہی جواب دیں گے, وہاں گھبرانا ہدایت کے لیے تھا. عزیز بات پہنچے تو میرا ساتھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ ہے. کل کی مجلس کا فلسفہ کس وجہ سے ایمان گیا, کیونکہ آنکھوں میں گھبراہٹ دیکھی. وہاں گھبرانا, وہاں ڈرنا ہدایت کے لیے تھا. یہاں موت دیکھ کر ڈرنا بزدلی ہے. معصوم کا کام ہدایت کرنا ہے, معصوم بزدل نہیں ہوتا. خطرہ دیکھ کر موت کا نبی نہیں, صحابی گھبراتے ہیں. توجہ ہے عزیزان محترم. ایسے میں نبی نہیں گھبرایا کرتے. آپ کیوں نہیں گھبرا رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ معصوم ہے. موت دیکھ کر ڈر جانا ان کی سرشت نہیں ہے, کیونکہ حالت خطرہ میں خوفزدہ ہونا ایمان کی نفی ہے, اور حالت خطرہ میں عالم سکون میں آ جانا عین ایمان ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ ہے عزیزان محترم. خدا کی قسم کمال نہیں ہے. جہاں مجسم نبی وہاں گریا, جہاں صرف بستر وہاں سکون. نبی پہلو میں ہوتے ہوئے بھی خوف, اور صرف بستر نبی پہلو میں ہوتے ہوئے سکون. اللہ نے جب رضا کا عہدہ عطا کیا, وہاں نہیں یہاں دے دیا. جہاں گریا تھا وہاں نہیں پہنچا عہدہ, جہاں نیند تھی وہاں پہنچ گئی. خدا نے دنیا کو بتا دیا, دنیا والوں یاد رکھو, علی وہ شہنشاہ ہے جو عہدے دنیا کو رو رو کر نہیں ملتے, علی کو سو سو کے مل جاتے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل. توجہ ہے عزیزان محترم. کیا ہے کہ جس مقصد کی طرف میں نے آپ کو لے کر جانا ہے وہ بڑا عظیم ہے, لہٰذا آپ کی توجہات میں چاہتا ہوں پوری طرح سے تاکہ ہم اس نتیجے تک پہنچ سکیں. لہٰذا ہوتا کیا ہے عزیزان محترم, اب موت کا خوف, اب جب موت کا خوف دیکھا وہ تو گھبرائے. خدا نے فرمایا یا موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر, موسیٰ ایسا کرو یہ جو عصا آپ کے ہاتھ میں ہے نا اس سے ضرب لگاؤ دریا کے اوپر. جناب موسیٰ آگے بڑھے, دریا کے اوپر ضرب لگائے. جیسے دریا کے اوپر ضرب لگی, کمال کیا ہوا, پانی یوں شگافتہ ہونا شروع ہوا. توجہ ہے جانے محترم, آپ کے سنے سنائے واقعات ہیں. پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, درمیان میں خشک ٹکڑا نکلا ہے. جناب موسیٰ نے کہا بڑھو آگے, چلیے, مدد جو کر دی. اب ہوتا کیا ہے, جناب موسیٰ تو آگے بڑھتے ہیں, قوم وہیں کھڑی ہوئی. کیوں, کیا ہوا, بڑھیے آگے. کہا نہیں سرکار, ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. دوسرے کہنے لگے ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. تیسرے بولے ہم ان دونوں کے ساتھ نہیں جائیں گے. پتہ لگا دیکھنے میں ایک قوم لگ رہی تھی, اندر سے 12 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی. توجہ ہے جانے محترم, وہ دیکھنے میں تو ایک تھے, دیکھنے میں تو ایک ہی قائد کے پیچھے کے لگتے تھے کہ جیسے ان کا امام ایک ہے, رہبر ایک ہے, نبی ایک ہے, مگر
ٹکڑوں میں بٹ چکے تھے. اب موسیٰ کہہ رہے ہیں آؤ, کہا نہیں سرکار ان کے ساتھ نہیں جائیں گے, ہمیں الگ سے راستہ بنا کے دیجیے. توجہ ہے عزیزان محترم, تعجب نہیں ہے, منزل ایک ہے جس تک پہنچنا ہے, امام ایک ہے آگے, منزل ایک ہے, امام ایک ہے جو کہہ رہے آؤ, منزل ایک ہے, امام ایک ہے, راستے جدا جدا چاہیے. توجہ ہے عزیزان محترم, دیکھیے اگر بات پہنچے میرا ساتھ ضرور دیجیے, یہ بات بڑی اہم ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا. نہیں سرکار الگ الگ راستے چاہیے. آپ کو تعجب نہیں ہو رہا بنی اسرائیل کو؟ اچھا پیچھے قوم آ رہی ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ انہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ قتل کرنے آ رہے ہیں. اب کمال دیکھیے کتنی مذہقہ خیز بات ہے کہ یہ ایک دوسرے کو اپنے جیسا مومن نہیں مانتے, انہیں الگ الگ راستے چاہیے. وہ جو پیچھے فرعون کی قوم اوپر چڑھ آئی ہے قتل کے لیے, انہیں اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں. توجہ ہے عزیزان محترم, یہ اپنی نظر میں ایک جیسے مومن نہیں ہیں, دشمن کی نظر میں ایک جیسے ہیں. توجہ ہے عزیزان محترم, انہیں ایک دوسرے کی ایمان پر شک ہے, انہیں غرض ہی نہیں ہے, انہوں نے شناختی کارڈ دیکھ کر مار دینا ہے. توجہ ہے عزیزان محترم, انہیں نام بھی ملتے ہوئے لگے تو وہ قتل کر دیں گے. انہیں آپس میں شک ہے, نہیں یہ مومن نہیں ہے, میں صحیح مومن ہوں, مجھے الگ راستہ چاہیے. امام ایک, منزل ایک, راستہ مختلف چاہیے. کیوں؟ ایک دوسرے کو مومن نہیں سمجھتے. وہ جو پیچھے لشکر فرعون آیا ہے انہیں غرض ہی نہیں ہے کون شہادت ثلاثہ پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا, کون تقلید کرتا ہے کون نہیں کرتا, کون مولائی شیعہ ہے کون وہابی ہے. توجہ ہے عزیزان محترم, انہوں نے آپس میں تقسیم کر رکھی ہے. وہ جو قتل کرنے پیچھے آئے ہیں انہیں غرض ہی نہیں ہے. اب مجھے ایمان سے بتائیں, اور اس میں میں چاہوں گا کہ جو ویسے نہیں بولا نہ بولیں, کوئی شکوہ نہیں, اس بات پر ضرور بولیں. مجھے ایمان سے بتائیں, منزل ایک تھی, راہ نجات واضح تھی, پیچھے دشمن چڑھ آیا سر پہ, اب یہ آپس میں کھڑے لڑ رہے ہیں. بیوقوف قوم تھی کہ نہیں؟ خاموشی کیوں عزیزان محترم؟ کیوں؟ آپ کو اندازہ ہے اس قوم کی بات ہو رہی ہے, بات کہیں اور فٹ ہو رہی. توجہ ہے نا؟ اب پلٹیے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج المشرق. اب پلٹیے اس آیت کی طرف جو میں آپ کو 5 دن سے سنا رہا ہوں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم. میں تمہیں ایسے ہی آزماؤں گا جیسے پچھلوں کو آزمایا تھا. توجہ ہے عزیزان محترم, آپ کے خیال میں قرآن نے کس سے کہانیاں سنائی ہیں دل بہلانے کے لیے, اور آپ کے خیال میں وہ جو ایک امام کے ہوتے, ایک قائد, ایک نبی کے ہوتے, منزل ایک, اپنا آقا ایک, مگر تفریق کا شکار تھے, کہ انہیں واقعی وہ اتنے بیوقوف تھے کہ وہاں کھڑے ہو کے لڑے تھے؟ ان کے جذبات نہیں تھے, وہ بے عقل تھے, سارے بے شعور تھے. ان میں بھی بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوں گے. توجہ ہے عزیزان محترم, ان میں بڑے بڑے سینس کے حامل ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے نہیں یہ بات ایسی ہے جس پہ مجھے اختلاف کرنا ہی چاہیے. توجہ ہے عزیزان محترم, ان میں بھی کئی ایسے باوے ہوں گے, ان میں بھی کئی ایسے ملا ہوں گے, ان میں بھی کئی ایسی کیٹیگریز کے لوگ ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں گے نہیں حق یہی بنتا ہے, جہنم میں جائیں باقی سارے. توجہ ہے عزیزان محترم, آج ہزاروں سال بعد ہم جب پڑھ رہے ہیں ہمیں سارے ہی بے وقوف لگ رہے ہیں. توجہ ہے عزیزان محترم, ابھی جب میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ ان سب پر ہنس رہے ہیں. آپ نے کیٹیگری نہیں, آپ نے سوچا بھی نہیں کہ موقف تو جانے کون ٹھیک تھا کون غلط. آپ نے اس سے ہی اندازہ لگا لیا کہ قوم مارنے کو آ گئی تھی اور رہبر ایک تھا, منزل ایک تھی. کتنے بے وقوف تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے. ہر جذباتی یہ یاد رکھے, کل کو اس کی فکر کا کوئی نتیجہ نہیں نکالے گا, ایک ہی کیٹیگری میں رکھ کے سب کو بے وقوف کہا جائے گا.
توجہ ہے ایزان محترم؟ ہر اس انسان کی نفی کر دیں جو یونٹی کی نفی کرتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. بات پہنچ رہی ہے ذہن میں؟ تو لہذا کیا ہے؟ اچھا اب جو رہبر ہے جو امام ہے وہ ہمیشہ شفیق ہی ہوا کرتے. فرمایا اچھا اور جناب موسیٰ نے کرنا کیا تھا؟ عصا ہی مارنا تھا نا. آپ نے 12 مرتبہ مار دی. لو خوش ہو جاؤ, اپنے اپنے راستے پر آ جاؤ. اب جیسے ہی داخل ہونے لگے پھر رک گئے. اب الگ الگ راستہ مل گیا. منزل ایک تھی, راستے خود ہی جدا جدا کیے. اچھا اب ہو گئے, بدقسمتی نہیں ہونے چاہیے تھے مگر اب تو ہو گئے نا, اب ہو گئے ہیں. چلو اتنی تو تسلی ہے, منزل ایک ہی ہے. ابھی یہاں سے متفرق ہو رہے ہیں, انشاءاللہ منزل پر پہنچ کر اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک, امام ایک ہے, اوپر رہبر ایک ہے, منزلیں جدا جدا ہو چکی ہیں. فوراً ہی روک گئے, نہیں سرکار اب نہیں جائیں گے. کیوں اب کیوں نہیں جاؤ گے؟ سرکار یہ بیچ میں ذرا کھڑکیاں بھی بنائیں. توجہ ہے نا محترم؟ ایسے کیا فری کی انٹرٹینمنٹ ہوگی اگر ارد گرد مچھلیاں بھی چل رہی ہوں تو کتنا خوبصورت نظارہ ہوگا. پر کہنے لگے نہیں سرکار اب بیچ میں نا کھڑکیاں بھی بنائیں. وہ کیوں؟ ہم نے ایک دوسرے کو بھی دیکھنا. توجہ ہے نا؟ کمال دیکھیے, پہلے راستے جدا کیے, اب اگر ہو ہی گئے ہیں راستے جدا تو ایک دوسرے کی جان اب تو چھوڑ دو. جن تک بات پہنچے وہ میرا ساتھ ضرور دیں. جب راستے جدا ہو ہی گئے ہیں صاحب, آپ نے اپنا راستہ جدا کر لیا, چلو منزل پر نگاہ رکھو, آگے بڑھو. نہیں, ایک دوسرے کی جان نہیں چھوڑنی. تعلق تو ہے تو سارے مومن بھائی نا, کہیں نہ کہیں تو پھر ملنا ہی ہے نا, کہیں نہ کہیں تو. لہٰذا ایک دوسرے کی جان کو ضرور آنا, ایک دوسرے کا پتہ ہو, مولا اسے نہ زیادہ بینیفٹ کر دے. توجہ ہے ذہن محترم؟ اس عالم میں یہ قوم جا رہی تھی, سوچئے اس قوم کی فکر کی حالت کیا تھی. مگر عزیزان محترم کمال یہ دیکھیے, خدا کی قسم اللہ رب العزت نے اس ساری قوم کو ہی کامیابی سے پار کروا دیا. توجہ ہے ذہن محترم؟ دیکھیے کمال دیکھیے, اللہ رب العزت وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمِن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ, ہم نے موسیٰ کو نجات دی اور ہر اس شخص کو جو موسیٰ کے ساتھ تھا. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ, وہ جو پیچھے آئے ان سب کو غرق کر دیا. اب جیسی وہ آگے بڑھا نا, اب یہ بڑا دیکھنے کا نقطہ, وہ ادھر سے جناب موسیٰ کا آخری بندہ دریا کے پار نکلا, یہاں سے ان کا پہلا داخل ہوا. جیسے یہ پوری طرح دریا میں آئے خدا نے لہروں کو ملا دیا. ثم اغرقنا الآخرین, اس کا ایک ایک شخص وہیں پر ہی دریا برد ہو گیا. یہ سارے کے سارے ہی پار ہو گئے. وجہ عقل تو اتنی تھی کہ آپس میں لڑ رہے تھے, فکری حالت تو ایسی تھی کہ ایک دوسرے کو ہی مومن نہیں سمجھتے تھے. مگر کمال دیکھیے, میں نے آپ کو پہلے روک کے ایک نقطہ نوٹ کروایا تھا. خدا نے کیا کہا, کنہیں لے کر نکلو, بے عبادی, میرے بندوں کو. توجہ ہے ذہن محترم؟ وہ جو ایک دوسرے کو ایک سا مومن نہیں مانتے تھے, اللہ ان سب کو اپنا عباد مانتا تھا. توجہ ہے ذہن محترم؟ ایمان سے بتائیں, جب اللہ اپنا عبد بنانے کو راضی ہے, ہم مومن بھائی بنانے کو راضی کیوں نہیں؟ کیا خدا بندے کریم نہیں جانتا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹھیک نہیں سمجھتے؟ مگر اللہ کی نظر میں وہ سارے اس کے عباد ہیں. کسی کے متعلق غلط فہمی نہ رکھی جائے, اللہ جانے اللہ کی نظر میں کون عالی ہو. توجہ ہے ذرا محترم؟ کوئی مومن کسی مومن کی یہ سوچ کر توہین نہ کرے کہ شاید اس کا عمل ایسا, یہ تو ہے ہی منافق, یہ تو ہے ہی اس قابل. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون کس قابل ہے. وہ اپنی رحمت کی چھتری ہٹا دے, ہم سب کے کردار کو ظاہر کر دے, ایک دوسرے کو شکلیں دکھانے کے قابل نہ رہیں. اللہ صلی علی محمد. توجہ ہے ذہن محترم؟
مگر خدا نے ایک ایک کو پار کروا دیا. اب خدا کی قسم مجھے 5 مجلسوں کا نتیجہ اس ایک جملے پر چاہیے, اور چاہوں گا ایک ایک شخص کی توجہ, اور اگر بات پہنچے میرا ساتھ ضرور دیجیے گا. خدا نے ایک ایک کو پار کروا دیا, ایک بھی غرق نہ ہوا. یا اللہ ان کی فکر ایسی تھی, سام پیچھے لشکر تھا, آگے انہیں چاہیے تھا اطاعت کرتے موسیٰ کی, آگے جاتے, مگر انہوں نے اطاعت نہیں کی, وہ آپس میں اختلاف کا شکار ہوئے. یا اللہ تو نے پھر بھی سب کو ہی کامیاب کروا دیا, جبکہ ہمیں اتنا تو ان کی حرکتوں سے یقین ہو گیا قوم کامل نہیں تھی. توجہ ہے ذہن میں, پھر بھی سارے نجات پا گئے. کیوں؟ قوم کامل نہیں تھی, امام کامل تھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل توجہ ہے ذہن محترم. اگر ذہنوں کی زمین تھوڑی سی زرخیز ہو گئی ہو, ایک جملہ چاہوں گا اور اس پہ توجہ چاہوں گا. قوم کامل نہیں تھی, رہبر کامل تھا, امام کامل تھا. اللہ نے 12 کی 12 قوموں کو کامیاب کر دیا. ایک نہیں 12 تھے, اللہ نے کامیاب کر دیا. کیوں؟ وہ کامل نہیں تھے, امام کامل تھا. عزیز پھر ایک دوسرے سے ہم کیوں بدظن رہتے ہیں؟ جب اللہ رب العزت, مایوسی کی بات کیا ہے, بشارت کیوں نہ ہو, جب ایک کامل امام 12 قوموں کو کامیاب کر سکتا ہے تو 12 کامل امام ایک قوم کو کامیاب کیوں نہیں کر؟ توجہ ہے ذہن محترم. جب ایک کامل امام 12 قوموں کو, گناہگار قوموں کو کامیاب کروا سکتا, ایک گناہگار قوم کو 12 امام کیوں نہیں کامیاب کر سکتا؟ ایک دوسرے سے بدظن نہ رہا جائے, ایک دوسرے کی توہین نہ کیا جائے, اختلاف کے باوجود اکٹھے رہنا یہی انسانیت ہے. توجہ ہے ذہن محترم. فکروں کو اس حد تک غلیظ نہ کیا جائے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں اور ایسے اعمال کیے جائیں جو دوسرے مومنین کی توہین کے اوپر مبنی ہے. اٹھا کر اپنے میں سے باہر پھینک دیجئے ہر اس انسان کو جو اختلاف کی بات کرے, ہر اس انسان کو جو آگ لگانے کی بات کرے, چاہے اس کی ایمانی جذباتیت ہی اس کی وجہ بن رہی. توجہ ہے ذہن محترم. ایک بھی اس طرح کا غلط جذباتی پوری قوم کے انقلاب کو برباد کر سکتا ہے. یہ جناب موسیٰ کی قوم سے ثابت ہو گیا. عزیزان محترم, اب دیکھیے کمال دیکھیے, خدا تعالیٰ نے پوری قوم پار لگا دی, وہ غرق ہو گئے. اچھا جب پیچھے آ رہا تھا دیکھا موسیٰ نے تو معجزہ دکھا دیا. اب رب ہے, اپنی قوم کا مقابلہ تو کرنا ہے ہر معاملے میں. جیسی دور سے دیکھا نا یہ کیا ہوا, وہ تو بڑا خوش ہو رہا تھا, آگے دریا ہے بس مارے گے, اب گھیر کے ماریں گے. اور خدا تعالیٰ نے بتایا تمہیں لگتا ہے کہ تم نے گھیر لیا ہے, اللہ اپنے عباد کو مرنے نہیں دیتا, وہاں سے راہ نجات نکالتا ہے جو تمہاری امید میں بھی نہ ہو. توجہ ہے ذہن محترم. فرعون جتنا بھی سمجھے کہ میں نے ناکہ بندی کر لی ہے, خدا جانتا ہے راستہ کہاں سے دینا. بس ایمان کامل ہونا چاہیے, خدا اپنے عباد کو کبھی ذلیل نہیں کرتا. اب اس سے زیادہ کیا خدا ثبوت دے؟ اب اگر پھر بھی کوئی ڈر کے ہی رہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے, پھر بھی کوئی کھل کر نہ جیے, اور فائدہ ہی کیا, لعنت ہے اس زندگی پر کہ دل میں علی بستا ہو اور انسان خوف کے عالم میں زندگی گزارے. توجہ ہے ذہن محترم. لہٰذا جیسی اس نے دور سے دیکھا نا یہ تو یہاں بھی معجزہ ہو گیا فوراً ہی. اب کمال دیکھیں فرعون ہوتے کیسے, ایک تو معصوم کا حق مارتے ہیں, پھر آگے مزید خواہش دیکھیے, فوراً ہی کہنے لگا, دور سے دیکھا راستہ بن گیا ہے, فوراً اپنے ساتھوں کو کہتا ہے بے فکر رہو میں نے دریا میں راستہ بنا دیا. دریا میں راستہ بنا دیا, ان کو فرار کروا رہا ہے, کہہ رہا ہاں ڈوب کے مر جاتے, یہ ڈوب کے مر جاتے, میں چاہتا ہوں ان غلاموں کو پکڑ کے ہم خود سزا دیں. توجہ ہے ذہن محترم. یعنی کمال تو دیکھیے, فرعون سوچ کسے کہتے ہیں, یعنی منصب تو چھینا تھا معصوم کا کہ حکومت کا حق موسیٰ کا تھا, وہ کر رہا تھا, حق تو مارا تھا معصوم کا, معجزے بھی چرانے کی کوشش ہے. توجہ ہے ذہن محترم.
اب پتہ لگا فرعون کسے کہتے ہیں، منصب لے کر راضی نہ ہو، معجزے بھی چوری کرنے کی کوشش ہو۔ اب معجزے کو منسوب کرنے سے پہلے شکل ہی دیکھ لینی چاہیے۔ تخت پہ بیٹھ جانا اور بات ہے، صاحب اعجاز ہونا اور بات ہے۔ توجہ ہے جانے ہوتا، لہذا کیا ہے، آگے بڑھا، خدا نے غرق کر دیا، خدا نے پوری قوم کو غرق کر دیا۔ اب جیسے ہی پانی کی لہروں کے درمیان آیا، جیسے ہی غرق ہونے لگا، حتی اذا ادرکہ الغرق، خدا کہتے جیسے ہی اس نے درک کیا نا میں تمہارا گیا، اس نے جیسے ہی اندازہ کیا نا کہ لو اب تو نہیں میں بچتا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ توجہ ہے جانے محترم؟ اب دیکھیے فرعون کو، مرتا مر رہا ہے مگر ذہن کتنا چل رہا ہے۔ فوراً ہی جیسے دیکھا نا میں غرق ہونے لگا، درک کر لیا، انڈرسٹینڈ کر لیا، فوراً ہی کہتا ہے میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ کس پر؟ اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے، یعنی جو ان کا رب تھا میں بھی اس پر ایمان لے کر، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی ہوں مسلمانوں میں۔ توجہ ہے جانے محترم؟ آخری جملہ لطف آ جائے اگر بات پہنچ جائے تو، خدا کی قسم بڑا لطف ہے۔ کیا رہا ہے؟ اب دیکھیں اس کا جملہ ہی بتا رہا ہے منافقت پہ مبنی ایمان۔ یہ نہیں کہا رہا کہ میں رب العالمین کو مان رہا ہوں، میں نہیں، وہ جنہیں بنی اسرائیل نے مانا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اسے ماننے کی وجہ سے کامیاب ہو گئے نا، تو اب صرف اتنا کہہ رہا ہے اچھا وہ اس کی وجہ سے کامیاب ہو گئے، میں بھی اسی کو مانتا ہوں کہ شاید انہیں بچایا ہے مجھے بھی بچا لے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ ساری زندگی رب بن کر بیٹھا رہا، مشکل میں آیا تو اصل صاحب عہدہ یاد آیا۔ توجہ ہے جانے محترم؟ فرعون کو پہچانا آپ نے، منصب پر تو بیٹھ جائے مگر جیسی مشکل میں آئے تو اسی صاحب منصب کو پکارے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ فوراً ہی رب کہتا کہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مگر میں بھی ہوں مسلمانوں میں سے۔ یہاں فرعون نے مرتے مرتے بھی کمال کر دیا، اور میں کہتا ہوں فرعون کے کم از کم کریڈٹ پہ اتنی بات ضرور رہنی چاہیے کہ چلو مر گیا، غرق ہو گیا، جملہ بڑا با کمال بولا۔ مرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ چونکہ منافقت سے ایمان لا رہا تھا، کیا یہ لفظ ایمان سے واقف نہیں تھا؟ اللہ نے بنی اسرائیل مومن آل فرعون کے لیے لفظ مومن استعمال کیا، مسلمان استعمال نہیں کیا، یعنی لفظ مومن مشخص تھا، مگر مرتے ہوئے اس نے یہ نہیں کہا میں بھی ہوں مومنین میں۔ توجہ ہے جانے محترم؟ لطف آئے گا بات پہنچی۔ منافقت سے ایمان قبول کر رہا ہے نا، مرتے ہوئے کہہ رہے میں بھی ہوں مسلمین میں سے۔ پتا چلا جو ساری زندگی نبی سے لڑتا رہے اور موت دیکھ کر منافقت سے ایمان لائے نا، تو وہ مسلمانوں میں تو شمار ہو سکتا ہے، مومنین میں شمار نہیں ہو سکتا۔ محمد وعجل۔ توجہ ہے جانے محترم؟ جو وقت آخر منافقت سے اسلام قبول ہونا تو مسلمانوں میں جگہ مل جاتی ہے، مومنین میں کبھی جگہ نہیں ملتی، پر اللہ نے قبول نہیں کی، اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی، خدا نے غرق کر دیا، اور غرق کر کے یہ بتایا دنیا والوں یاد رکھو، کسی غلط فہمی میں نہ رہو، اس حیات ظاہر میں بھی توبہ کا ایک مخصوص وقت ہے، اس کے بعد توبہ نہیں، وہ منافقت ہے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ ابھی زندہ تھا، ابھی اس کا آخری سانس تو نہیں آیا تھا، اس نے اپنے آخری سانسوں سے پہلے توبہ کی، اللہ نے قبول نہیں کی۔ پتا چلا توبہ کا، اپنے کیے گئی حرکتوں پر شرمندہ ہو کر، تائب ہو کر عمل بدل لینے کا وقت اس حیات ظاہر میں بھی ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہا جائے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، بڑھاپے میں کرنا ہی کیا سوائے توبہ کے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ خدا جانے کس جگہ کس موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے، لہذا اپنے کردار کی اصلاح اور فکر کر کے کردار کو تبدیل کرنا یہ آخری سانسوں سے پہلے ہی ہونا چاہیے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ اللہ نے قبول نہیں کیا مگر بنی اسرائیل کو کامیاب کر دیا، اور یہ پیغام ہے خدا کی طرف سے تمام بنی نوع انسان کے لیے کہ یاد رکھو تم صرف میری اطاعت کرو، صرف میرے آگے جھکو، وقت کے فرعونوں کی طاقت کو ملحوظ خاطر میں نہ رکھو، وہ دیکھتے رہو گے تو خوف زدہ رہو گے، مجھ تک دیکھو گے تو حالت اطمینان میں رہو۔
اور جتنے بھی حالات مشکل میں آ جائیں، جتنی بھی حالات خراب ہو جائیں، موت جتنے بھی پنجے گاڑ لے، یاد رکھو خدا اہل عباد کو کبھی مکمل برباد نہیں ہونے، بس ایمان کامل ہونا چاہیے، ایمان سینوں میں ہونا چاہیے، ایمان راسخ ہونا چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا اگر بندہ ماننے والا ہی علی ابن ابی طالب کا ہو اور پھر کمزور ایمان ہو تو پھر شیعت زیب نہیں دیتی۔ توجہ ہے جانے محترم، جسے ان پر ایمان کامل نہیں ہے نا پھر وہ شیعہ بھی نہیں ہے، کیونکہ شیعت ایمان کامل کا نام ہے۔ چھٹے امام آپ کے اور میرے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ امام کو بلایا گیا زبردستی، حکمران کی طرف سے سفر اختیار کیا، ایک منزل کے اوپر رکے، دریا کا کنارہ تھا، ایک جماعت آئی، آ کر بزرگ تھے، کہنے لگے مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ ایک صاحب آگے بڑھ کر کچھ زیادہ ہی جذباتیت کا اظہار کرنے لگے، مولا میں آپ کا بڑا کامل شیعہ ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کہا نہیں سرکار میں حقیقتاً آپ کا بڑا جوشیلا شیعہ ہوں۔ فرمایا بس ٹھیک ہے صحیح۔ پھر آگے بڑھ کر مولا میں تو آپ پر قربان۔ آپ نے ساتھ والوں سے فرمایا انہیں اٹھاؤ اور پانی میں پھینک دو۔ اٹھا کر پانی میں پھینکا تو مغلظات زبان سے جاری ہو گئی امام ہی کے متعلق، نکال کر اس کو باہر، مولا نے فرمایا نکال لو۔ اب جو نکالا تو امام کو برا بھلا کہنے لگا، میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو مانتا ہوں، آپ میرے ساتھ یہ فرما رہے ہیں سلوک۔ آپ نے فرمایا اچھا انہیں اٹھاؤ پھر سے پھینک دو۔ پھر سے اٹھا کر پانی میں پھینک دیا، پھر تڑپنے لگا، باہر نکالا، پھر مولا کے خلاف بات کر، میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو مانتا ہوں، آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اٹھا کر پانی میں پھینک۔ اب جب پانی میں پھینکا نا تھوڑی دیر گزری، اب کسی کو اس نے آواز نہیں دی، یا صادق کو کہہ کر پکارا۔ اب اس نے امام کو پکارا، اب امام نے مدد کی، امام نے ہاتھ بڑھایا، معجزے سے ہاتھ طویل ہوا، امام لے کر ساحل پر آ گیا، ساحل پہ رکھا، اور اب جو بیدار ہوا تو امام کے قدموں میں گر گیا۔ مولا آپ جیسا عظیم ہی کوئی نہیں ہے، آپ جیسا کریم ہی کوئی نہیں۔ ساتھ انہوں نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہا جب پہلے پھینکا تھا موت کا اتنا خوف تھا کہ مجھے امامت پر یقین مٹ گیا، اور اب جب مسلسل پھینکا، اب جب پھینکا نا آخری مرتبہ تو مجھے سوائے اس امام کے چہرے کے اور نظر ہی کچھ نہیں آیا۔ اب میری زبان سے سوائے امام کے نام کے جاری ہی کچھ نہ ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ توجہ ہے جان محترم، امام کی آمد کے حوالے سے جو روایات ہمیں ملتی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ لوگ عقیدہ چھوڑ بیٹھیں گے۔ عزیز وہ وقت نہیں ہم پر آنا چاہیے، ہمیں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یقین کامل رکھیں حالات کہیں لے جائیں، اور بحیثیت قوم جیئیں، اپنی طاقت کے مرکز کو پہچانے، اپنے عزت کے مرکزوں کو پہچانے اور ان کے ساتھ متمسک ہوں، اور بحیثیت قوم جیئیں۔ وہ خطرہ کوئی نہیں ہے جو ہمارے سامنے ریزسٹ کر سکے۔ اگر ہم بنی امیہ اور بنی عباسیہ کے ذلیل حکمرانوں کو سہ سکتے ہیں تو آل سعود کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے جان محترم، ان کے باپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے، ان کی اوقات ہی کوئی نہیں۔ ان کے تخت خس و خاشاک کے تخت ہیں، صرف اس لیے لوہے کے لگتے ہیں کہ مومن اپنے ایمان میں کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، دشمن کو نہ دیکھیں وہ کیا کچھ جمع کر رہا، یہ دیکھیں ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ توجہ ہے جان محترم، لہٰذا وہ مسلسل پیغام جو میں آپ کے سامنے دیتے ہوئے آ رہا ہوں، ہمیں کم از کم اتنا ضرور، ایمان کے ادنا ترین اعلیٰ درجوں میں یہ شمار نہیں ہے کہ صرف زبان سے مذمت کرنا، مگر کم از کم اس منصب کو نہیں بھولنا چاہیے۔ 5 اگست سعودی ایمبیسی کے سامنے آل سعود کے خلاف احتجاج میں کوئی مومن اس بات کو ذہن سے نکال نہ دے۔ چھٹی آپ کو ملے گی نہیں، لینی پڑے گی، اور خدا کرے اس دن آپ کو چھٹی نہ ہو تاکہ آپ لے کر مزید اجر حاصل کریں۔ توجہ ہے جان محترم، اپنے سیر وغیرہ کے لیے چھٹی لی جا سکتی ہے، طبیعت کی خرابی کے لیے لی جا سکتی ہے، تو اس سے زیادہ کوئی طبیعت خراب ہو سکتی ہے کہ نبی کی ایک ہی بیٹی کی مزار ہو اور اس پہ چھت نہ ہو؟ توجہ ہے جان محترم، کیا اس سے زیادہ کوئی طبیعتوں کو مضطرب کرنے کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کیا قسمت ہے نبی کی بیٹی کی؟ کب تک اس نبی کی بیٹی کو اسی طرح حالت محرومی میں رہنا؟
کم از کم ہم تو اپنا حق ادا کریں عزیزان محترم. عزیز مولائے کائنات، خدا کی قسم اب وقت نہیں ہے، میں اس طرف روایات عظیم ہیں، کل سے مصائب کے سلسلے کو جوڑوں گا. گھر لے آئے مولا حسن و حسین اور جناب زینب بھی مل لی. اب صحابہ نے دیکھا ہے نا کہ پہلے کس عالم میں امام کو لے کر گئے ہیں. جیسے ہی جناب زینب کی نگاہ پڑی آ کر بابا سے ملی ہیں، باپ نے جناب زینب کو تسلیاں دی ہیں، اور اب جناب زینب نے فوراً صدا دی، عباس بھاگ کر جاؤ، میرا بابا بچ سکتا، میرا بابا بچ جائے گا، طبیب کو لے کر آؤ، طبیب کو لے کر آؤ. اسیر بن عمر نام کا طبیب یہ آیا، اس نے مولا کے زخم اقدس کا مشاہدہ کیا. ایک بکری، تازہ بکری کو ذبح کیا گیا، اس کے جگر سے رگ نکالی، اس رگ کو صاف کر کے امام کے سر اقدس میں ڈالا. جیسے ہی نکالا نا تو خون کے ساتھ سفیدی بھی تھی اور سبزی بھی تھی، سبز بھی تھا اور سفید بھی تھا. جیسے ہی اس رگ پہ نگاہ پڑی نا، اب آل محمد کی بیٹیوں کو پتا ہے کہ طبیب مشاہدہ کر رہا، اور انہیں کتنی امید ہوگی آپ کا کوئی مریض ہسپتال میں ہو، کرٹیکل سچویشن میں، اور ڈاکٹر معائنہ کر رہا ہو، تو باہر وارڈ میں موجود لوگوں کی کتنی امید ہوتی ہے. ابھی ڈاکٹر بتائے گا کہ ہاں بچ جائیں گے. جناب زینب طبیب پر نگاہیں لگائے بیٹھے، ابھی طبیب فارغ ہو کر کہے گا بابا بچ جائے گا. جیسے ہی اس رگ کا مشاہدہ کیا نا، طبیب تڑپ کے کہتا ہے مولا کوئی وصیت ہو تو کر دیجئے، مولا کوئی وصیت ہو تو کر دیجئے. پھر طبیب نے ایک جملہ کہا جس سے آل محمد میں کوہرام مچ گیا. اس نے کہا خدا جانے کس بات کا بدلہ لیا گیا، یہ وہ زہر ہے، یہ وہ زہر ہے کہ اگر کسی بہتے پانی کے دریا میں اس کا قطرہ ڈال دیا جائے تو 1 میل تک آبی جانور تڑپ کر باہر آ جائے. بدبخت ابن ملجم نے کہا تھا، ابن ملجم نے مولا امیر کو جب گرفتار کر کے سامنے لائے تھے نا، تو اس نے مولا سے کہا تھا یا علی وصیتیں کر دیجئے، آپ بچ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اس نے 1000 درہم کی یہ تلوار تھی اور 1000 درہم کا یہ زہر تھا. ایسا نایاب زہر تھا جو انسانوں پہ استعمال ہی نہیں ہوتا تھا، ایسا زہر تھا. اور 40 دن اس نے کہا یا علی میں نے 40 دن تک اپنی تلوار کو یہ زہر پلایا ہے، لوہا تک اس کو جذب کر لے، اس حد تک زہر اسے دیا گیا. عزیزوں یہ سننا تھا، آل محمد کی بیٹیوں میں کوہرام مچ گیا. زینب کلثوم تڑپ اٹھی، کہا بھیا حسن اس سے پوچھو، یہ طبیب جو باپ کے موت کی خبر دے رہا ہے، اس سے پوچھو کوئی تو سبیل ہوگی. ہر مریض کے لیے کوئی تو دوا ہوا کرتی ہے، ہر مریض پر کوئی تو دوا ہوتی ہے جو کارگر ہوتی ہے. اس طبیب سے کہو خدارا کچھ تو بتائے، کیا بابا کو دیں، کیا بابا کو کھلائیں. اس نے کہا مجھے یقین نہیں ہے، اگر ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ دودھ پلاؤ، زیادہ سے زیادہ دودھ مولا امیر کو پلاؤ. عزیز طبیب کے زبان سے نکلنا تھا، صحابہ نے اچک لیا، پورے کوفہ میں بات پھیل گئی. طبیب کہتا ہے مولا علی کو دودھ پلاؤ. اب مولا علی کی شہادت سے خالی حسنین یتیم نہیں ہو رہے، اللہ جانے کوفہ کے کتنے مسکین یتیم ہو رہے ہیں. جیسے ہی پتا چلا نا مولا کو دودھ ریکمینڈ کیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پیالے دودھ کے لے کر علی کے گھر کی جانب آ گئے. دروازہ کھٹکھٹا کر کہے یہ دودھ لے لیجئے. مولا ہم آپ کے لیے دودھ لائے ہیں. میں کہتا ہوں
طبیب چلا گیا، مولا امیر المومنین نے ایک مرتبہ ایسا عالم تھا، اتنی حالت بے قراری تھی، بار بار تکیہ پہ سر رکھتے تھے، بار بار اٹھا لیتے۔ عزیزو جیسے 21ویں کی شب آئی، 21واں کا دن آیا، ایک مرتبہ اپنی تمام اولاد کو حاضر ہونے کا حکم دیا، مولا غشی میں چلے گئے۔ جیسے ہی دوبارہ سے مولا کو افاقہ ہوا، پوچھا بیٹا حسن میری اولاد آ گئی؟ کہا مولا یہ آپ کے سارے فرزند بیٹھے ہیں، یہ آپ کی ساری بیٹیاں بیٹھی ہوئی، ایک طرف بیٹے بیٹھ گئے مولا امیر کے، ایک طرف بیٹیاں بیٹھ گئیں۔ مولا نے وصیت کا آغاز کیا، ایک طویل مضمون ہے مولا کی وصیتیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی، جب موقع ملے زندگی میں مولا کی ان وصیتوں کو پڑھیں۔ مولا نے وصیتیں تمام کی اور ایک مرتبہ اپنی تمام غیر فاطمی اولاد کو کہا دیکھو ہر حال میں اولاد فاطمہ کا احترام کرنا، ہر حال میں اطاعت کرنا اولاد فاطمہ کی، تم میری اولاد ہو، یہ اولاد رسول ہے، وہ جو کربلا میں کٹا علی کا نہیں نبی کا بیٹا تھا، وہ جس کی چادر چھینی علی کی نہیں مصطفیٰ کی بیٹی تھی، اولاد فاطمہ کی اطاعت کرنا۔ پھر ایک مرتبہ کا حسن اپنا ہاتھ دو، مولا حسن کا ہاتھ لیا، کہا سارے آگے آؤ، ساری اولاد آ جائے۔ مولا نے بڑی نحیف حالت تھی، پھر بھی ایک ایک کا ہاتھ لیا، امام حسن کے ہاتھ میں لیا، حسن تو جانے اور یہ جانے، ایک ایک کا ہاتھ لیا، حسن تو جانے اور یہ جانے، سبھی کو دے دیا۔ اب کہا اچھا بیٹا بیٹھ جاؤ، حسن بیٹھ جاؤ۔ عباس ایک کونے میں کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ مولا علی کے کانوں سے کسی خاتون کے رونے کی آواز آئی، پوچھا حسن ابھی میں زندہ ہوں، حسن ابھی میں زندہ ہوں، کون رو رہا ہے؟ کہا بابا ماں ام البنین رو رہی ہے۔ کہا ابھی تو میں زندہ ہوں۔ جناب ام البنین رو کر کہنے لگی آقا کیا میرے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں نہیں، حسین آگے آؤ، عباس آگے آؤ۔ حسین کا ہاتھ لیا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھ دیا، عباس تو جانے، میرا حسین جانے، کربلا جانے۔ آخری جملے عزیز، آخری جملے، حوصلہ کر کے سنیے گا، آخری جملے۔ ایک مرتبہ امام حسن سے ساری وصیتیں ہو گئی، امام حسن سے ساری وصیتیں ہو گئی۔ ایک مرتبہ امام حسین کو کہا بیٹا میرے پاس آ، مولا حسین کے چہرے کو اپنے چہرے سے ملا لیا، مولا حسین کے کانوں میں کچھ کہا، مولا رونا شروع ہو گئے، تڑپنا شروع ہو گئے۔ مولا حسین نے کبھی کسی کو نہیں بتایا میرے بابا نے مجھے کیا بتایا تھا۔ عزیزوں وقت گزرتا چلا گیا، حسن شہید ہو گئے، حسین کربلا میں پہنچ گئے، اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید، عباس شہید، وقت آخر آیا، حسین خیام میں آئے۔ ایک مرتبہ بہن کو پتا چلا بھائی مرنے جا رہا، روک لیا، بھیا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، بھائی کی گردن سے کپڑے کو ہٹایا، زینب نے بوسے دینے شروع کیے، کہا بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا ماں نے وقت آخر کہا تھا، زینب جب حسین جانے لگے میری طرف سے گردن کے بوسے لے لینا۔ ایک مرتبہ مولا حسین کھڑے ہوئے، بہن کے بازوؤں کو پکڑ کے چومنا شروع کیا، کہا بھیا کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا نے وقت آخر کہا تھا حسین کربلا میں میری زینب کے بازوؤں کو بوسے دے دینا۔ بس عزیزوں اتنا کہنا تھا،
مولا علی کو حسرت رہی دو چیزوں کی، ایک خطبہ شکشکیہ کامل نہیں ہوا، ایک سجدہ کامل نہیں ہوا۔ حسین اور زینب وہ دو کردار ہیں، ایک نے سجدے کی ذمہ داری لے لی، ایک نے خطبے کی لے لی۔ حسین نے سجدہ تمام کیا، زینب نے ایسے خطبے دیے دشمن پکار اٹھا یہ علی بول رہا۔ عزیزوں ادھر روح پرواز ہوئی، ادھر زینب نے خود کو بابا پر گرایا، ہائے بابا ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں کہتا ہوں بی بی بڑی خوش قسمت ہو، باپ کی لاش سے لپٹ کر ماتم کر رہی ہو۔ ہائے سکینہ، ہائے تماچے، ہائے سکینہ۔ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ
خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کی بیٹیوں کے سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے، بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر تازہ ہو گئے، غم ابھی بھولی نہیں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ نظر میں جانے علی کا کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا، جانے علی کا کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا، منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، باپ کی میاں سے زینب کال پلنا بار بار، کال پلنا بار بار، باپ کی میاں سے زینب کال پلنا بار بار، کال پلنا بار بار، دل ہلا دیتا ہے رونا شاہ کی ہمشیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ ماشاءاللہ ہے علی کا، باپ کی میاں سے زینب کال پھٹنا بار بار، کال پھٹنا بار بار، میاں سے زینب کال پھٹنا بار بار، کال پھٹنا بار بار، دل ہلا دیتا ہے رونا شاہ کی ہمشیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے،
سے تازہ ہو گئے علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے پھر سے تازہ ہو گئے ہم ابھی بھولی نہیں تھی مادر دلگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ پڑھتے چلے علی کا شاہ خیبر کی کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے